میں اپنے 8 سالہ بچے کے ساتھ کعبے کے سامنے پہلی صف میں کھڑا تھا۔ نماز عصر شروع ہونے والی تھی۔ خادمین کعبہ صف بندی کروا رہے تھے۔ ایک عربی خادم ہمارے پاس آئے اور میرے بیٹے کو 2 صف چھوڑ کر پیچھے لے جانا چاہا۔ میں نے منع کیا کیونکہ نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً طواف شروع ہو جاتا ہے، تو مجھے ڈر تھا کہ بچہ گم نہ ہو جائے۔ لیکن اس نے کہا کہ وہاں جگہ موجود ہے جو پر کرنی ہے، اور یہ طفل ہے تو پیچھے جا سکتا ہے۔ وہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے لے گیا تو میں بھی وہ صف چھوڑ کر بچے کے ساتھ ہی پچھلی صفوں میں آ گیا۔ نماز مکمل ہوئی۔ سلام پھیرا ہی تھا کہ وہ خادم دوبارہ آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ جیب سے نکال کر اسے چاکلیٹ اور کھجور دے رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور تسلی دی کہ کوئی بات نہیں۔ وہ چلا گیا۔ جاتے جاتے بھی معذرت کر رہا تھا، لیکن میرے بچے کے دل و دماغ پر ایک گہرا اثر چھوڑ گیا۔ آج میرا بیٹا ماشاءاللہ 16 سال کا ہے۔ پچھلے جمعے کی بات ہے، نماز جمعہ میں بچوں کے ساتھ ایک مسجد میں گیا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے، اسپیکر پر امام صاحب کی کسی بچے کو ڈانٹنے کی آواز آئی۔ والدین کو بھی سرزنش کر رہے تھے کہ اپنے بچوں کو مسجد کا ادب سکھا کر لایا کریں، اور یہ بھی اعلان فرما رہے تھے کہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خطبہ شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا جس 8-9 سالہ بچے کو ڈانٹا تھا وہ سہما ہوا بیٹھا تھا، اور والد صاحب شرمندگی سے بیٹھے تھے۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں کوشش کے باوجود نہ خطبے میں فوکس کر سکا اور نہ ہی اپنی نماز میں۔ اور اسی رات ہم اسلام آباد کی ایک اور مسجد میں نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کے لیے گئے۔ مسجد مینار الہدا صاف ستھری، معطر اور پرسکون مسجد۔ اور ایک بہت زبردست بات جو ہم نے وہاں دیکھی وہ یہ تھی کہ 7 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے ایک کارنر فکسڈ تھا۔ چھوٹے بچے والدین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوتے ہی لپک کر اپنے کارنر کی طرف چلے جاتے، جہاں 2 لیڈیز ان کو اٹینڈ بھی کرتی تھیں۔ مجھے پتا چلا کہ یہاں ان کو روز اللہ کا ایک نام کلرنگ کے لیے دیا جاتا ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے کھیل کھیل میں یاد بھی کروا دیا جاتا ہے۔ بچوں کو روز ایک چاکلیٹ بھی دی جاتی ہے۔ والد اور والدہ نے سکون سے اپنے اپنے مخصوص حصوں میں نماز ادا کی۔ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بچوں کو مینج اور اٹینڈ کرنے کے لیے ہم نے مکمل فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر کسی کا بچہ زیادہ رونے لگے یا ہم سے کنٹرول نہ ہو سکے تو والدین اپنی نماز چھوڑ کر بچے کو دیکھیں تاکہ باقی سب کی نماز میں ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ لیکن کوئی مسئلہ نہ ہوا اور سکون سے 1.5-2 گھنٹے ہمارے گزر گئے۔ والدین کو بھی فکر نہیں تھی کہ بچے اکیلے گھر میں ہیں، اور سب سے بڑی بات، نماز کے دوران اور نماز کے بعد کے مختصر لیکچر میں کتنے ہی خیر کے کلمات ان بچوں کے کانوں میں پڑے، کچھ دماغ میں بھی رہ جائیں گے۔ بچے خوش اور مطمئن ہیں۔ بچوں کو نماز کی پابندی کروانے، ان کے دل میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا کرنے اور ان کو دین سے جوڑنے کا ایک بہترین انتظام اگر پورا بچپن بچہ کبھی مسجد میں ہی نہ آئے، اسے سب سے پچھلی صف میں دھکیل دیا جائے یا جگہ کم ہونے پر جوتوں والی سائڈ پر بھیج دیا جائے تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ دوستو، مساجد میں اپنے بچوں کی خوبصورت میموریز بنائیں۔ ان کے بچپن کی یادوں میں مسجد کو لازمی شامل کریں۔ انہیں شروع ہی سے نمازی بنانے کے لیے ان کے دل میں محبت کے بیج بوئیں۔ مسجد میں اپنے اور دوسروں کے بچوں کے آنے کی حوصلہ افزائی کریں۔ مسجد جاتے وقت چند ٹافیز، چاکلیٹ جیب میں رکھ لیا کریں۔ کوئی بچہ وہاں پائیں تو اسے پیار کر کے اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اسے سویٹ دیں، اس کے والدین کو اپریشیٹ کریں۔ ممکن ہو تو اپنی قریبی مسجد میں ایسے بچوں کے کارنر بنائیں۔ یاد رکھیں، آپ کی آج کی یہ چھوٹی سی کوشش کتنوں کو نمازی بنا دے گی، کتنے دل اللہ سے جوڑ دے گی، مستقبل میں کتنی مسجدیں آباد کرنے کا وسیلہ بنے گی، معاشرے میں کیسا خوبصورت بیج بوئے گی، اور آپ کے لیے کیسا صدقہ جاریہ بنے گی۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو نمازی بنائے اور ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔